جی ٹی وی میں مجاہد ویلری آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور ساری خبریں چاہے وہ بنگلہ دیش کی ہوں، چاہے بانی تحریک انصاف کی ہوں، حتیٰ کہ معذرت کے ساتھ 14 اگست کے حوالے سے جو خبریں آ رہی تھیں، یا پھر ہمارے جو ایک بڑا نام پیدا کیا تھا پیرس میں اولمپک کا ایوارڈ حاصل کر کے میں وہ بھی پس منظر میں چلا گیا، اور آج شام سے جو شہ سرخی بن رہی ہے وہ بڑے مشہور زمانہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے فوجی تحویل میں لینے کی ہے۔ جنرل فیض حمید غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو ہمارے جنرل حمید گل نے آئی ایس آئی کی حیثیت سے بڑی شہرت پائی تھی، جنرل اختر الرحمن نے بڑی شہرت پائی تھی جو ہے حادثے کا شکار ہوئے جنرل ضیاء الحق کے ساتھ، پھر جنرل اسد درانی بھی اس اعتبار سے اہم رہے کہ ان کا نام بھی مہران کیس میں آیا تھا کہ انہوں نے پیسے تقسیم کیے، پھر ان کا بیانیہ بھی آیا، اور اس کے بعد میں بہرحال ایک حد تک کیانی صاحب ذرا پس منظر میں رہے، لیکن جنرل فیض حمید خاص طور پر بانی تحریک انصاف کی جماعت کے حوالے سے انہوں نے بڑی شہرت حاصل کی، اور جب حکومت کا ان کے زوال آیا تو کھل کر ان کے خلاف بات ہوئی، ایک کے بعد دوسرے کیسز، اور غالباً اگر میں اس کو درست کروں گا اپنے مہمان کے، کہ شاید آئی ایس آئی کے پہلے سابق سربراہ ہیں جن پر کرپشن کے حوالے سے ایک کیس چلا ہو اور ان کو سزا دی گئی ہو۔ کیس کی تفصیل میں بعد میں جاؤں گا، پہلے میں اپنے مہمان کا محترم بریگیڈیئر غضنفر علی کا شکریہ غضنفر صاحب، آپ نے ہمارے وقت نکالا۔ تو آپ کو علم ہے کہ پاکستان میں فوج ایک ایسا حساس ادارہ ہے جس کے حوالے سے ہمارے روایتی دشمن بڑے ہر وقت ایک مسلسل ہمیں جنگ میں رکھتے ہیں، اور خاص طور پر کیونکہ آئی ایس آئی ایک ہائی پروفائل آرگنائزیشن رہی ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ ٹاپ کی ایسی ایجنسی جس نے مقابلہ بھی کیا، اور جس میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کوئی ٹوٹ جائیں۔ میں نے وہ کتاب پڑھی تھی اسد درانی کی، جس میں انڈیا کے رونق کے چیف نے یہ اعتراف کیا تھا کہ آئی ایس آئی میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ دوسری طرف چلے جائیں۔ تو یہ ایک تو پہلے بتائیے کہ کیا اس سے پہلے اس طرح جس طرح جنرل حمید کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، پہلے کسی آئی ایس آئی کے سربراہ کے خلاف اس طرح کرپشن کا کوئی کیس چلا محترم بریگیڈیئر صاحب؟ بہت شکریہ مجاہد بریلوی صاحب۔ آئی ایس آئی کے اسپیسیفکلی جی اس سے پہلے حمید گل کا بھی ذکر کیا، جنرل اسد درانی کا، اپنے جنرل محمود رہے، اور پھر جنرل کیانی بذات خود آئی ایس آئی میں، اس کے بعد پھر جنرل احسان آئی ایس آئی کے چیف رہے۔ تو اس سے پہلے کوئی ایسا نوٹس میں نہیں آیا، نہ آئی ایس آئی کے چیف کو کسی بھی سے کسی بھی چیز میں ملکی کے حساب سے ہے یا کرپشن کے یا لینڈ گریبنگ جو اب ہم بات کر رہے ہیں، ایسا کسی چیف کے خلاف ایسی بات نہیں ہوئی، اور نہ کوئی قسم جو ہے وہ سامنے آیا۔ جب الرحمان کے افغان چل رہی تھی، اور اب افغان اور چل رہی تھی، اس میں سارے افغان کے آپ نام لے لیں، آپ اس سے زیادہ نام جانتے ہیں نہیں، لیکن بریگیڈیئر صاحب یہ میں نے اس لیے حوالہ دیا، تھوڑا سا آپ کی آواز ہی پرابلم ہو رہی ہے، میں نے اس لیے حوالہ دیا کہ بہرحال خاص طور پر افغان وار میں جنرل حمید گل کا آیا، جو ایک جسے کہا جاتا ہے کہ انہوں کی ایک سیاسی مہم جوئی کا بھی آیا، اسامہ بن لادن سے ان کی ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ جنرل اختر الرحمن کا اس حوالے سے نام آیا کہ باقاعدہ سی آئی اے جو ہے وہ اسلحہ اور وہ سب کتابیں آ گئیں بریگیڈیئر یوسف کی، خود جنرل صاحب کی کتاب آئی فاتح، انہوں نے بھی سب تفصیل سے لکھا، یعنی کچھ ایک 70 کی دہائی کے بعد، یا خاص طور افغان وار میں آپ یہ تو ضرور فالو کر رہے ہوں گے نا کہ ایک مہم جو ہماری روایت کے خلاف تھا فوج کے، وہ لوگ آئے۔ جنرل ایوب خان تھے، کسی کو نہیں پتا کہ ان کا ایسا ہے کہ چیف کون تھا، غالباً ضیاء الحق کے دور میں ضرور آیا، لیکن اس سے پہلے کوئی ہمیں نہیں آتا۔ لیکن یہ جو افغان وار کے دوران غالباً جو ہمارے خاص طور پر آئی ایس آئی کے سربراہان جنہیں میں نام لیا، جنرل حمید گل کا، جنرل اختر الرحمن کا، کہ ان کے نام آئے کہ یہ پھر سوری ٹو سے جنرل اسد درانی اپنی کتاب کو بھی کہا گیا، جب 88-9 کے الیکشن آئے تو اس میں پیسے تقسیم کرنے کا، مہران بینک، ایئر مارشل اصغر خان کیس، تو
تو ایک رہا تو ہے نا بریگیڈیئر صاحب یہ معاملے؟ جی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو آپ فرما رہے ہیں وہ ایک ڈفرینٹ کانٹیکسٹ ہے. میں اس وقت بات کر رہا ہوں جنرل فیض حمید کے حوالے سے، اور جس یا جو خبر ان کے شیئر ہو رہی ہے وہ بنیادی طور پر کرتی ہے. اگر آپ کنکلوژن نکالیں گے تو وہ ایک سپریم کورٹ میں جو کیس ہوا تھا اور جو انہوں نے منسٹری کو ریفر کیا، وہ اگر آپ اس کا ماخذ نکالیں گے تو وہ آپ ہیں یا انہوں نے کہا کہ جی چوری کی، میرے گھر پہ حملہ کیا. یہ ایک ڈفرینٹ کانٹیکسٹ ہے. اس کانٹیکسٹ جو آپ فرما رہے ہیں بالکل وہ چیزیں موجود ہیں کہ آپ نے سیاست کے حساب سے دیکھیں یا وار کے حساب سے دے دیں. اب افغان وار کا فیصلہ آئی ایس آئی نے تو نہیں کیا تھا، جنگ نے کیا تھا جنرل مشرف کے زمانے میں فیصلہ ہوا کہ ہم امریکہ کی مدد کریں گے. کہ آئی ایس آئی لیڈ ایجنسی تھی تو صاف ظاہر نہیں کرتی، کوورٹلی کلینڈسٹنلی انہوں نے سی آئی اے کے ساتھ کام کیا تھا. اور آپ نے دیکھا اس کے ساتھ ساتھ جب ابھی جنرل مشرف کے زمانے میں افغان امیرکن کے ساتھ مل کے وہ 9/11 کے بعد جو ہم نے آپریشن کی اس کے اندر بھی دیکھا کہ آئی ایس آئی لیڈ ایجنسی تھی. وہ پروفیشنل چیزیں، وہ پروفیشنل کمٹمنٹس ہیں جو آپ کو حکومت کی آرڈرز کے مطابق پرفارم کرنی پڑتی ہیں. اس میں چیف اور جو بھی ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوتا ہے وہ فیصلے کرتا ہے دوسرے ملک ہیڈ آف اسٹیٹ کے ساتھ. تو لیکن جو ہم اس وقت جو اس کانٹیکٹ میں بات کر رہے ہیں اور جو آپ فرما رہے ہیں وہ بالکل اس حساب سے بریگیڈیئر صاحب معذرت کے ساتھ کہ کیونکہ انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے میں آپ کی آواز صاف نہیں سن رہا ہوں، اس لیے مجھے بریک پہ جانا پڑے. لیکن جیسے میں نے بریگیڈیئر صاحب سے سوال بھی کیا کہ جنرل فیض حمید غالباً آئی ایس آئی کے پہلے سربراہ ہیں جن پر ایک ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کا کیس 2023 میں چلنا شروع ہوا، جس میں کہا جاتا ہے کہ جناب ایک جنرل فیض حمید اور ان کے بھائی ملوث تھے، اور ان سے جنہوں نے کیس کیا انہوں نے ان پر دباؤ تھا کہ وہ پیسے دیں، تقسیم کریں، اور پھر سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا اور اس کا ایک درخواست گزار کو منسٹری آف ڈیفینس میں کیا. میں نے کہا نا کہ پاس میں جنرل حمید گل ہوں، جنرل اختر رحمان ہوں، اور پھر بعد میں ایک ایسا وقت آیا، لیکن ایک حد تک وہ پروفیشنل کہتے ہیں کہ کام لیا گیا. یعنی فوج کے سربراہ نے کہا ہوگا یا صدر مملکت کے اس وقت نے کہا ہوگا، جب پرائم منسٹر جب نواز شریف کے دور میں جس طریقے سے بریگیڈیئر امتیاز کو اور میجر عامر کو استعمال کیا گیا، اور جس کے بارے میں جب بینظیر بھٹو کی پہلی گورنمنٹ ختم ہوئی 91 میں تو انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں الزام لگایا تھا کہ آج کل تو بڑے قابل رحم حالت میں میں تصویریں دیکھ رہا تھا بریگیڈیئر امتیاز عرف بلّہ ہیں، لیکن کہ حکومت کے گرانے میں. بہرحال لیکن یہ کیس اس لیے اپنی نوعیت کا ہے کہ یہ سمجھا گیا کہ جو بانی تحریک انصاف جو بڑے بڑے فیصلے کرتے رہے یا حکومت چلا رہے تھے، اس میں جنرل فیض حمید کا نام ابھر کر آیا تھا. اور ایک وقفے کے بعد، طویل وقفے کے بعد، اب باقاعدہ نہ صرف کارروائی ہوئی، انہیں فوجی تحویل میں لیا گیا ہے اور ان پر کورٹ مارشل کے تحت مقدمہ چل رہا ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں ہاؤسنگ سوسائٹی میں جو کچھ انہوں نے گھپلے کیے یا رقم وصول کی، اس الزام میں ان پر مقدمہ چلے گا. مزید گفتگو جاری رہے گی اسی موضوع پر. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور آپ کو علم ہے جیسے میں نے اپنے ابتدا میں بھی کہا تھا کہ اس وقت جو ملک کو درپیش بلکہ سب کانٹیننٹ میں بنگلہ دیش سمیت ٹاپ کی اسٹوریاں تھیں وہ پس منظر میں چلی گئیں کہ حالیہ برسوں میں خاص طور پر تحریک انصاف کے حوالے سے ایک بڑا نام ہمارے آئی ایس آئی کے سابق سربراہ جنرل فیض حمید کا آیا تھا کہ انہوں نے ان کی حکومت کو بچانے کے لیے، ان کی حکومت کو سہارا دینے کے لیے مخالفین کے ہتھ کنڈے استعمال کیے. اور پھر ابتدا تو یہ کہتے ہیں کہ جناب 2017 میں ہوئی، لیکن بہرحال بانی تحریک انصاف کی حکومت ختم ہونے کے بعد نومبر 2023 میں ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک نے یہ درخواست دائر کی
کہ جناب جنرل فیض حمید اور ان کے بھائی اور ان کے لوگوں نے ان سے زبردستی جو ہے زیورات چھینے، ہیرے چھینے، رقم دی گئی، اور پھر جب یہ کیس سپریم کورٹ میں آیا اور 3 ججوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سنا، اس سے پہلے کہا یہ جاتا ہے کہ اس سے پہلے جو چیف جسٹس تھے انہوں نے اس کیس کو دبانے کی کوشش کی تھی۔ بڑا ہائی پروفائل کیس یہ بن گیا، جیسے میں نے کہا کہ یہ جنرل فیض حمید کے حوالے سے ہے، جو خبروں میں پچھلے 2 سال سے خاص طور پر ہیں۔ یوں تو جنرل حمید گل بھی بڑی خبروں میں رہے، پھر جنرل اختر امان بھی فاتح کہلائے، لیکن اس کے بعد ایک ایسا وقت آتا ہے کہ تھوڑے پس منظر میں چلے گئے۔ لیکن ایک اعتبار سے جسے خوشائن بات کہا جائے گا کہ فوج نے خود احتسابی کا عمل کرتے ہوئے اپنے ایک ہائی پروفائل جنرل، وہ بھی ISI کے سربراہ کے خلاف کارروائی کی۔ میرے ساتھ ہیں بریگیڈیئر مسعود رضا صاحب۔ شکریہ بریگیڈیئر مسعود رضا صاحب۔ ایک تو بات یہ اچھی ہے کہ بریگیڈیئر مسعود کے خود ISPR نے اس خبر کو بریک کیا، ورنہ عام طور پہ ایسی خبریں کہیں یورپ کے اخبار، کہیں انڈیا کے اخبار اور باہر سے ہوتی ہیں، اور میں خانے پورے پروسیس سے گزرنے کے بعد اب ان کو فوجی تحویل میں لیا گیا ہے۔ ایک تو میں بھی بریگیڈیئر غضنفر سے پوچھ رہا تھا، کیا یہ کوئی پہلے ISI کے سربراہ ہیں جنہیں خاص طور پر اس طرح نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں کرپشن کے حوالے سے گرفتار کیا گیا ہے، فوجی تحویل میں لیا گیا ہے؟ بریگیڈیئر مسعود۔ جی ہاں، بہت شکریہ۔ جی ہاں، اسی طرح پہلے دفعہ ایسا ہوا کہ سابقہ کوئی DG ISI کا آفیسر ہے اس طرح کے کیس میں جو ملوث ہوئے ہیں، تو یہ آگے پروسیڈنگ چلیں گی تو چیزیں اسٹیبلش ہوں گی۔ اس میں اس کے بعد بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی نام آئے ہیں چھوٹے لیول کے، کہ وہ لوگ بھی شامل تھے۔ یعنی آپ کو بھی علم ہے کہ کوئی ایک آدمی تو یہ کام نہیں کر سکتا، اور عام طور پر براہ راست نہیں کرتا، بلکہ ان کے بھائی کا نام آیا، کچھ ان کے ماتحتوں کا نام بھی آیا، یہ کارروائی ہوئی۔ لیکن بہرحال آپ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ جنرل حمید کا ایک بہت زیادہ ابھر کے پولیٹیکل رول آیا تھا، اس پس منظر میں کیا اسے دیکھا جائے گا؟ جی ہاں، ابھی چیزیں میرے خیال میں جو اس میں بہت ساری ڈیٹیلز مینشن نہیں ہے، لیکن جب پروسیڈنگ سٹارٹ ہوں گے، اس میں جب چارج شیٹ فریم ہوں گے، تو اس میں یہ چارج شیٹ فریم کر کے ایکیوز کو دی جاتی ہیں، تو اس میں چیزیں واضح ہو جائیں گے کس چیز پہ ان کا ٹرائل ہوگا ایک ٹاپ سٹی کے علاوہ۔ تو وہ جب پروسیڈنگ سٹارٹ ہوں گی تو اس کے بعد سے یہ چیزیں مزید واضح ہو جائیں گے۔ تاہم دیکھیں، ایک چیز واضح ہے، دیٹ از وائلیشن آف گڈ آرڈر اینڈ ملٹری ڈسپلن کی وائلیشن ہے، وائلیشن آف پاکستان آرمی ایکٹ کی وائلیشن ہے، مینول آف پاکستان ملٹری لا کی اس میں وائلیشن ہے۔ تو سبسیکوئنٹلی چیزیں اس میں اسٹیبلش ہوگی۔ بہرحال ایک واضح پیغام اس سے یہ ہے کہ جو لوگ پرسپیکٹیو آپ کر رہے ہیں کہ آپ کا سٹیٹس کیا ہے، چاہے آپ حاضر سروس ہیں، آپ ریٹائرڈ ہیں، لیکن آپ کا کوئی ایسا ایکٹ ہے جو ملک کے مفاد میں نہیں ہے، ملک کے سلامتی کے لیے ٹھیک نہیں ہے، ملک کے سیکیورٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس کیس میں آپ کا ٹرائل یقیناً ہوگا، اور وہ ٹرائل افواج پاکستان کے قانون جو ہے پاکستان آرمی ایکٹ ہے، اس میں امینڈمنٹ جو بھی ہے پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے، ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے۔ لیکن یہ تو ہے بریگیڈیئر مسعود، میں پڑھ رہا تھا کہ کہیں یہ 2017 میں غالباً پہلی بار یہ جو ٹاپ سٹی ہاؤسنگ کے ہیں مالک، ان کی جو کہتے ہیں جی ان سے جو نقدی لی گئی یا زیور لیا گیا یا ہیرے لیے گئے، تو یہ 2017 سے چل رہا تھا۔ پھر غالباً کیونکہ 2018 میں PTI کی گورنمنٹ آ گئی، وہ ختم ہوئی، تو غالباً کوئی 5-6 سال تو لگ گئے نا اس میں مسعود صاحب؟ جی ہاں، یہ دیکھیں، لیکن اس میں ابھی پری میچور ٹو کمنٹ کی اس میں ڈیٹیلز کیا ہے ابھی، کیونکہ جب چیزیں تحقیقات جو ہوئی ہے وہ تو منظر عام پہ نہیں، جو انیشل کورٹ آف انکوائری ہوئی ہے، اور جس طرح میں نے بتایا جب پروسیڈنگز ہوں گی تو چیزیں مزید طور پہ واضح ہوں گی کہ اس میں کیا کیا ایلیگیشنز ہے، کیا چیزیں اسٹیبلش ہوئی ہیں، تو اس میں یقیناً ان کو بھی صفائی کا موقع دیا جائے گا، اپنے صفائی میں جو کچھ کہنا چاہتے ہیں، پراسیکیوشن بھی ہوگی، ڈیفنس کونسل بھی ہوگی۔ پھر یہ جو کورٹ مارشل ہے، یعنی ہم لوگ کیونکہ عام شہریوں کو انسانی، ایک تو ملٹری کورٹ میں مقدمے ہوتے تھے، خیر میں بھی بھگت چکا ہوں ضیاء الحق کے دور میں کوئی ملٹری کورٹ کا ایک کیس ویس، تو سیدھا سادہ ایک میجر صاحب بیٹھے تھے، خیر بیچاروں کو مس گائیڈڈ تھے، وہ کہنے لگے آپ نے یہ نعرے لگایا، میں نے کہا جی میں نے نہیں نعرے لگایا، خیر اس طرح جو انہیں سزا دینی تھی وہ دے دی تھی، تو 5-6 منٹ میں کام ہو گیا تھا میرا، واپس بھی خیر جلدی آ گیا تھا۔ تو یہ جو کورٹ مارشل ہوتا ہے ملٹری کورٹ میں چلتا ہے، مجھے یاد ہے اٹک سازش کیس چلا،
بے نظیر صاحبہ کے دور میں بھی کیس چلے، اور ضیاء الحق صاحب ایک جس کے تھے سربراہ، انہوں نے سزائیں دی تھی. تو کہ یہ جو روایت تو رہی ہے کیس چلنے کی، لیکن یہ والا جو کیس ہے اس کی جو ملٹری کورٹ میں، تو وہ کورٹیں کہاں لگتی ہیں؟ پبلک تو نہیں ہوتی، میڈیا تو نہیں ہوگا. کیا تھوڑا سا ہمیں بتائیں ہمارے، کیونکہ مجھ جیسے طالب علم کو بھی بہت زیادہ علم نہیں ہے اس کا. جی ہاں، دیکھیں کہ فوج میں ایک بڑا، ہم بات کرتے ہیں کڑا احتساب کا ایک سسٹم ہے، انٹرنل جو سسٹم ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. اور اس میں دیکھیں کہ جو لوگ ان ڈسپلن ہے یا ان بیکمنگ آف جو کہا جاتا ہے، اگر آپ ہے اس میں انوالو ہیں جس میں ڈسپلن کی وائلیشن ہے، تو اس میں سزائیں ہوتی ہیں اور ڈفرینٹ قسم کے کورٹ مارشل ہوتے ہیں. اور اس میں لیکن یہ ہے کہ تاہم اس کورٹ مارشل میں جو بھی اکیوز ہوتا ہے اس کو پورا حق دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ڈیفنس کونسل اس میں ارینج کر سکتا ہے اور اپنا پسندیدہ وکیل ہائر کر سکتا ہے، اور وہ اپنا چیز کنٹیسٹ کر سکتا ہے، کیونکہ ڈیفنس کونسل بھی ہوگی، پروسیکیوشن بھی ہوگی جس طرح ایک عام کورٹ میں ہوتا ہے. لیکن آرمی میں یہ ہے کہ آرمی میں ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ہیں، اسپیڈی ٹرائل ہوتا ہے اور اسپیڈی جسٹس ہوتی ہے. اور پاس میں ہم دیکھتے رہے ہیں، آپ دیکھیں جس طرح 9 مئی کی ہم نے بات کی ہے، 9 مئی سے پہلے کے واقعات ایسے ہوئے ہیں جس میں بڑے سینئر آفسرز تھے، ایون کیپٹل پنشمنٹ دی گئی ہے. تو میرا خیال میں سسٹم بہت واضح ہے، لیکن ود پروسیڈنگ جب سٹارٹ چلیں گے آگے تو اس میں مزید چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ اس میں اور چارج شیٹس کیا لگتی ہیں. دیکھیے اس میں وکیل غالباً غالباً اٹک کیس تھا، اس میں وکیل جیسے چودھری اطراء حسن ہوئے تھے، یعنی وہ کسی کو بھی وکیل کر سکتے ہیں. شیخ مجیب پہ بھی چلا تھا تو ایک بروئی شاید غالباً وکیل تھے، اور بھی کیسز میں. تو کیپٹن حمید، جنرل حمید جو ہیں وہ عام کسی لائر کو کر سکتے ہیں اپنا وکیل. ہاں بالکل کر سکتے ہیں جی، وہ پورا دیکھیں ٹرانسپیرنٹ ہے، اور جو حق ہے بنتا ہے، جو حقوق ہیں اکیوز کے وہ پورے دیے جاتے ہیں. تو ہم نے سسٹم میں فوج میں پچھلے 30 سال میں جب ہم نے نوکری کی ہے، ہم نے یہی دیکھی جو بھی ہے فل ٹرائل صحیح، اور اس میں پورا منصفانہ ٹرائل ہوتا ہے، اسپیڈی ہوتا ہے، لیکن اس کو بھرپور حق دیا جاتا ہے. سول لائرز آ کے وہ اپنا کیس لڑتے ہیں. لیکن جو کورٹ کے جو ججز ہوتے ہیں جسے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ تو ان کا ہوتا ہے کہ وہ بریگیڈیئر سے اپر لیول کے ہوں، وہ ایک ہوتے ہیں، دو ہوتے ہیں، تین ہوتے ہیں. ان میں بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح اور کورٹوں میں دو رائے ہوں. سزا کے حوالے سے بھی کوئی کہے 7 سال، کوئی کہے 14 سال. تو تھوڑا یہ کیا صورتحال ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ پورے ایک کورٹ کانسٹیٹیوٹ ہوتی ہے، اس کو ہیڈ کرتا ہے ایک سینئر، ایک ہی کین بی میجر جنرل، ہی کین بی لیفٹیننٹ جنرل، باقی اس میں ممبرز ہوتے ہیں اور سسٹم وہی فالو ہوتا ہے. دیکھیں ایک پاکستان آرمی ایکٹ ہے 1952 ہے، اور مین والا پاکستان ملٹری لا ہے جس میں یہ چیزیں واضح طور پہ لکھی ہوئی ہیں. اور دیکھیں یہ جو قانون بنا ہے جو پارلیمنٹ آف پاکستان نے بنایا ہے، اس میں جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں تھرو پارلیمنٹ آف پاکستان کی گئی ہے، اور اس میں سزائیں پہلے سے اس میں ہے کہ کون سے جرم پہ کیا سزا ملے گی. اور اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو چارج شیٹ فریم ہوتی ہے اس میں کیا کیا چارجز لگتے ہیں، تو اس کے حساب سے آگے یہ ڈیولپمنٹ جو پروسیڈنگز ہوں گی اس کے بعد چیزیں واضح ہوں گی. لیکن ایک اور بات بھی ہے بریگیڈیئر صاحب، ہو سکتا ہے شاید میں آگے جا رہا ہوں، لیکن ایک بہت مشہور زمانہ پنڈی سازش کیس ہوا تھا. آپ کو ہم نے تو پڑھا ہی ہے، جو پہلا کیس تھا جنرل ایوب غالباً لیاقت علی خان کے دوری میں ہوا تھا، مارچ 1951 میں. لیکن اس کیس کو تو اس میں فوجی ملوث تھے، میجر جنرل اسحاق جو بڑی شہرت پائی، اور سویلین بھی تھے، فیض احمد فیض جیسے شاعر. لیکن وہ کیس حیدرآباد میں چلا تھا، اور وہ اس میں جو ججز تھے جسٹس ایسے رحمان تھے، یعنی وہ ذرا کمپلیکس تھا. 17 تو فوجی تھے، اس میں 2 سویلین تھے، لیکن وہ کیس جو ہے وہ تو چلا تھا سویلین ججز کی سربراہی میں. تو اس میں یعنی کیونکہ اگر پیور فوجی ہوگا تو صرف فوجی کئی میں چلے گا، سویلین ہو تبھی اس طرح ہوتا ہے. دیکھیں وہ تو بغاوت کا کیس تھا پرابلی، جو ہے جو کانسپریسی ہوئے تو اس میں سویلین بھی انوالو تھے، فوجی بھی انوالو تھے. اکارڈنگلی دے ور پنشڈ، اس میں پنشمنٹ کافی لوگوں کو اس میں ہوئے تھے. یہاں ایکسکلوسیولی ایک آرمی پرسنل ہے جو انوالو ہے، لیکن جس طریقے سے ہم نے وہ بتایا کہ سسٹم میں وہ فالو وہی ہوگا
کہ وہ اپنے ڈیفنس کونسل وغیرہ کر سکتا ہے، اور جو طریقہ بہت چیزیں بہت واضح ہیں فوج کا سسٹم دیکھیں نا، کہ آپ پچھلے 70 آلموسٹ ہمیں 77 کہہ سکتے ہیں کہ فوج ایک منظم ادارے کے طور پہ، ویل ڈسپلن ادارے کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، اور پل ڈیٹ کے مطابق چند سال پہلے انہوں نے رپورٹ کی تھی پاکستان کے اندر سب سے جو موسٹ ریسپیکٹڈ انسٹیٹیوشن ہے وہ پاکستان آرم فورسز اور پاکستان آرمی ہے۔ تو دیکھیں نا اسی وجہ سے اس فوج میں آپ دیکھیں یہ تمام سسٹم جو ہے میرٹ پہ ہے، ریسپیکٹو آف یور بیک گراؤنڈ کہ آپ کہاں سے آتے ہیں کیا کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس پوٹینشیل ہے اور آپ یو کین رائز ان دی آرمی، اور ہم نے دیکھا ہے سسٹم بڑا فیئر ہے اور اس میں ہے۔ لیکن جب آپ ڈسپلن کو وائلیٹ کریں گے اور جب ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہوگے جو پاکستان کے خلاف ہوگی، پاکستان کے سالمیت کے خلاف ہوگی، تو یقیناً اس چیز پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک میسج وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ڈیجیٹل ٹیررزم میں انوالو ہیں، جو پاکستان کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف، افواج پاکستان کے خلاف ایک منظم طور پہ ایک مضمون مقاصد کے لیے ان کو اداروں کو ملائن کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا وی لاگس ہیں، یوٹیوبرز ہیں، سوڈو انٹلیکچوئلز ہیں، ایکس کے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہیں، اور ان پر ٹارگٹ ہوتا ہے کہ وہ فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن پھیلا کے ملک میں مایوسی پھیلائیں، اور ان کی یہ بھی کوشش ہے کہ یہ افواج پاکستان اور قوم میں تقسیم کریں اور رینک اور فائل کو تقسیم کریں۔ لیکن میرا خیال میں وہ اپنے مضمون مقاصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن میسج ان کے لیے بھی ہے اور دوسروں کے لیے بھی ہے۔ جب فوج اپنے ادارے میں یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے اور ایک آج نہیں ہے، ایک سلسلہ ایک عرصے سے آیا ہے، تو باقیوں کو بھی اس پہ عمل درآمد اپنے اپنے اداروں میں کرنا چاہیے۔ لیکن بریگیڈیئر مسعود اگر یعنی اگر وہ فوج میں ہوتے ہوئے یہ مرتکب ہوتے اس کے ہوئے، لیکن اب تو وہ ایک ریٹائرڈ جو فوجی ہوتا ہے وہ تو سویلین ہوتا ہے، اور اس کو اس میں دو سوال اٹھتے ہیں کہ کیا اگر یہ پھر اپنی سزا کو چیلنج کر سکیں گے سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں؟ دوسرے یہ کہ وہ تو ایک سویلین ہے اس وقت، مجھے نہیں 2017 میں یقیناً جب جو ان پر جو جرم عائد ہوا تھا اس وقت وہ ISI کے سربراہ تھے، لیکن بعد میں یعنی اب تو ریٹائرڈ ہیں، سویلین ہیں، تو ایک سویلین پر تو ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلنا چاہیے۔ دیکھیں جی، اول تو وہ ریٹائرڈ ہو گئے، رینک تو ان کا ساتھ ہی ہے، اور فوج میں یہی قانون ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے چاہے آپ فوجی ہیں یا سویلین ہیں، جس طرح آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ سول افینسز، جس طرح 9 مئی کے واقعات پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہونا چاہیے، تو جب وہاں پہ اس طرح کے چیزیں ہیں جو ڈیٹریمنٹل ہے نیشنل سیکورٹی کو، تو اس طرح کی چیزیں ہیں تو اس میں ٹرائل ہوتا ہے، قانون کے مطابق اس میں ٹرائل ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جی جب ٹرائل ہوگا، سزا ہوتی ہے، تو جو بھی اکیوز ہوتا ہے اس کے پاس رائٹ ہے، وہ چیف آف آرمی اسٹاف کو اپیل کر سکتا ہے، ہی کین گو ٹو دی ہائی کورٹ، ہی کین گو ٹو دی اوکے، سپریم کورٹ۔ تو اس میں پورا اس کو حق دیا جاتا ہے کہ اپنی پنشمنٹ جو بھی سزا ہے اس کو چیلنج کر سکتا ہے۔ اگر میں آخر میں آپ سے بریگیڈیئر صاحب یہ معلوم کرنے کی کوشش کروں کہ ہائی پروفائل کیس ہے، کیونکہ میں نے کہا نا کہ خود سوری ٹو سے یہ ٹھیک ہے اور اداروں کی طرح بہرحال ایک آپ کے یہاں بھی ایک مہم جو، سوری میں ایڈونچرس لفظ استعمال کرنے مہم جو کا لفظ ذرا آسان سمجھ رہا ہوں، اس کی ایک روایت رہی ہے، جیسے حمید گل صاحب تھے ہمارے بڑے محترم، اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، انہوں نے بھی افغان وار کے درمیان مہم جوئی کی، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں وہ تو ایک ڈسپلن کے تحت کی۔ جنرل اختر رحمان کے بارے میں کہا جاتا ہے تھوڑی انہوں نے بھی مہم جوئی کی براہ راست، وہ پھر آ گئے تھے۔ پھر جب الیکشن آیا ایک وقت تو ہمارے جنرل اسد درانی تھے، ان کے ذریعے بہرحال وہ مہران بینک کا جو ایک اسکینڈل آیا کہ جی وہ ہوا، تو یہ اچھی بات ہے کہ وہ مہم جو ہائی پروفائل ISI کے لوگ تھے، بعد میں ایئر مارشل اظہر خان کیس چلا تو وہ بہرحال پیش بھی ہوئے۔ یہ خود احتسابی کا عمل تو اچھا ہے، اس کو ایک اچھا سمجھا بھی جائے گا، لیکن تھوڑا سا جنرل حمید کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ ادھر انہوں نے بہت زیادہ اپنے کو اٹیچ ایک سیاسی جماعت سے بھی کر لیا تھا، اس لیے بھی یہ ذرا کیس زیادہ ہائی پروفائل سمجھ آ رہا ہے۔ یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ افواج پاکستان میں یونٹی آف کمانڈ ہوتی ہے،
और देखें जब हायर लेवल पर बात करते हैं, इट इज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जब कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस होती है वहां चीजें डिस्कस होती हैं और फिर एक डिसीजन पे सबका इतफाक होता है। और आपने ये कोई यूनिफॉर्म के होते हुए इन द नेशनल इंटरेस्ट कोई आपने स्टेप उठाए हैं तो वो कंसेंसस के साथ होते हैं। देखें कोर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इस पे बातचीत होती है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का इसमें कंसल्ट शामिल होता है, फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कंसल्ट शामिल होता है जब स्ट्रेटेजिक किस्म की चीजें होती हैं। तो वो तो नेशनल इंटरेस्ट में बात चीजें हैं, वो वी कैन नॉट डिस्कस हियर। लेकिन जब आप उस स्कोप से बढ़ के कोई आप काम करते हैं जो आपके मैंडेट में शामिल नहीं है, तो हाँ वहां पे फिर यहाँ पे तज़ादात आते हैं, तो वहां पे फिर ये चीजें आप यू आर वायलेटिंग कोड ऑफ कंडक्ट। यानी आप ये समझते हैं कि अभी तो वादे नहीं कि जनरल हमीद को जो भी है उनको पूरा सफाई का, दिफा का मौका मिलेगा, उसकी तफसील भी सामने आएंगी और वो बाद में अगर सदा हुई तो उसको चैलेंज भी कर सकेंगे। यही प्रोसीजर हुआ ना, अगर मैं कंक्लूडिंग वर्ड कहूँ आपसे मोहतरम ब्रिगेडियर साहब? एग्जैक्टली रेलवे साहब, बिल्कुल सही, ऐसा ही होगा। शुक्रिया ब्रिगेडियर मसूद साहब से। और उन्होंने क्योंकि हम लोग क्योंकि इस फील्ड से ख़ास तौर जो मिलिट्री का जो सिस्टम है, उनके यहाँ जो सदा और जजा का सिस्टम है और ख़ास तौर पर मिलिट्री कोर्ट्स हैं या कोर्ट मार्शल है, नहीं जानते, तो मुझे बड़ी ब्रिगेडियर मसूद रज़ा के जो उन्होंने बयानिया दिया उससे आगाही हुई। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद करता है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बड़ी ख़बर है, ऐसी ख़बर जो इसमें तमाम ख़बरें पस मंज़र में चली गई हैं। हमारे साथ मतीन हैदर हैं जो बड़ा गहरी नज़र रखते हैं सिविल मिलिट्री रिलेशन पर, ख़ास तौर पर कवर करते हैं ISPR और फॉरेन ऑफिस को। मतीन हैदर, वैसे तो जनरल हमीद के हवाले से वो एक मुतनाज़ा शख्सियत की हैसियत से अपनी जब वो सर्विसेज में थे उस वक्त ही आ गए थे। ये जो आज की कार्रवाई है जो हुई है ग़ालिबन एक तवील प्रोसेस के बाद हुई है। और मैं तस्दीक करना चाहता हूँ, इससे पहले मेरी ब्रिगेडियर मसूद, ब्रिगेडियर गज़नफ़र से बात हो रही थी कि हाउसिंग सोसाइटी करप्शन के हवाले से किसी ISI के सरबराह पर ये क्या पहला ही केस है ना? जी बिल्कुल, करप्शन के हवाले से और किसी हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से बिल्कुल बरेलवी साहब आपने सही कहा कि ये पहला ही केस है और ये भी पहला ही केस है कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स। और इसमें आज जो ISPR का एलामिया आया उसमें दो टोक अल्फाज में कहा गया कि इवन लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की रिटायरमेंट के बाद भी उनकी जानिब से आर्मी एक्ट की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ की जा रही। इसका मतलब है बरेलवी साहब कि उनकी तमाम जो हरकत व सकनात हैं उनको मुसलसल वॉच किया जा रहा था। ये कोई ऑर्डिनरी जनरल नहीं थे, जिस तरह आपने कहा, अपने वक्त के इंतहाई ताकतवर तरीन, और ये उस वक्त के बानी चेयरमैन PTI के भी इंतहाई दस्ते राज समझे जाते थे। आज की कार्रवाई के ऊपर एक जुमला में कहूँ, सिर्फ फैज़ हमीद के ऊपर ये कार्रवाई नहीं है, बल्कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का जो पूरा नेटवर्क था, आज की उनके खिलाफ फौज की ये जो इंजबाती कार्रवाई है, जो बहुत बड़ी कार्रवाई है, उससे फैज़ हमीद का तमाम तर नेटवर्क जो है वो भी टूटेगा। और जो इन्वेस्टिगेशन उनसे हो रही है, इन्वेस्टिगेशन की रोशनी में मजीद कैरेक्टर्स उनके साथ कौन कौन जुड़ा हुआ था, कौन कौन बेनिफिशरी था, कौन गवर्नमेंट के अंदर से उन्हें सपोर्ट फ्राहम कर रहा था, कौन इदारों के अंदर से उन्हें सपोर्ट फ्राहम कर रहा था, आगे चल के ये नेटवर्क मजीद खुलेगा, उकदा मजीद खुलेगा, बढ़ेगा, तहकीकात का दायरा मजीद वसी होगा। लेकिन आज की कार्रवाई से फौज ने साबित कर दिया कि फौज के अंदर एक मुसलसल खुद एहतसाबी का जो अमल है उसके ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। आप पास में ही फॉलो करते रहे हैं, तो क्या जो मिलिट्री कोर्ट्स में जो मुकदमात चलते हैं उसमें क्या यानी कोई किसी हद तक कोई मीडिया का दखल होता है, या ये सिर्फ इसमें वो जो मुल्जिम या मुजरिम कह लें वो होते हैं और काउंसिल होती है? किस तरह होता है ये? कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स हैं, ये आर्मी एक्ट के तहत आर्मी के सर्विंग और रिटायर्ड ऑफिसर्स की जानिब से आर्मी एक्ट की शदीद खिलाफ वर्जी और संगीन खिलाफ वर्जी की सूरत में उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स शुरू की जाती हैं।
اور اس میں صفائی کا پورا حق دیا جاتا ہے، پورا لا کے مطابق ہوتا ہے، اور اس میں جو بھی کیپٹل پنشمنٹ بریلوی صاحب اینڈ پہ دی جاتی ہے اسے بھی چیلنج کرنے کا جو متعلقہ سرونگ ہو، چاہے ریٹائرڈ آفیسر ہو، اسے چیلنج کرنے کا بھرپور حق ہوتا ہے. لیکن میڈیا کوریج اس میں نہیں ہوتی. جو انٹر سروسز پبلک ریلیشن اس حوالے سے جو اپڈیٹ دے گا وہی سمجھے جاتے ہیں. یہ پروسیڈنگ پبلک کے لیے اور میڈیا کے لیے کورٹ مارشل پروسیڈنگز اوپن نہیں ہوتی، لیکن یہ تمام تر قانون کے تمام ضابطوں کا کے مطابق، یعنی آرمی ایکٹ اور آرمی ایکٹ بریلوی صاحب آپ سے بہتر پہنچ جانے گا کہ اسے پارلیمنٹ نہیں میں جو بھی امینڈمنٹ ہوتی ہے وہ پارلیمنٹ ہی کرتی ہے. تو یہ پاکستان کی پارلیمنٹ کا بنایا ہوا ایک قانون ہے جو پاکستان کے آئین کی روح اور پاکستانی قوانین کے عین مد نظر رکھ کے بنایا گیا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ فوج اور فوجیوں کے اندر لیکن متین ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ ایک کنٹروورسی تو چل رہی ہے، کیونکہ جو 9 مئی کے حوالے سے جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا اس میں بہت بڑی تعداد میں غالباً 100 سے زیادہ سویلین لوگ تھے، اور جنہیں باقاعدہ ان میں ملٹری کے حوالے بھی کیا گیا، ملٹری کورٹ میں ان پہ مقدمہ بھی چلا، لیکن اس کو تو سال گزر گیا. تو اب جنرل حمید کے سلسلے میں کیا ہوگا کہ یہ ملٹری کورٹ یہ سمجھی جاتی ہے نا کہ فوری طور پر، یعنی سرسری سماعت کی عدالت کہا بھی جاتا ہے شاید، تو ان کا فیصلہ 1 مہینے 1.5 مہینے میں آتا ہے یا کیا ہوگا؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا. اور یہ جہاں تک 9 مئی کے حوالے سے مقدمات جو زیر التوا ہیں، یہ پیورلی یہ عدالتیں سست روی کا شکار ہیں کہ عدالتوں میں جو سول عدالتیں ان میں جہاں یہ معاملات ہیں وہ ان میں تیزی نہیں آئی. جہاں تک اس میں ملٹری کی طرف سے جو پروسیکیوٹرز کی جانب سے جو چیزیں دی گئیں وہ تمام تر دی گئیں، تمام تر ایویڈنسز دی گئیں. لیکن یہ جو فیض حمید کا معاملہ ہے اسے ہم 9 مئی کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے. یہ الگ سے ایک بہت ہائی پروفائل کیس ہے پاکستان کی آرمی کا، اور اس میں یہ اقدام اور یہ ایکشن سخت ترین کارروائی اس لیے لی گئی کہ پاک فوج کی جو عزت تھی، جو اس کا احترام تھا، جو اس کی انٹیگریٹی تھی، جو اس کا وقار تھا، جو اس کا اعتماد تھا. ٹھیک ہے متین حیدر صاحب، ہمارے انتہائی سینئر معتبر کورسپونڈنٹ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑی سنگین نوعیت کا کیس ہے، اور اس عمل سے سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ جو ایک سمجھا جاتا تھا کہ یہ ادارے جو ہے وہ بالا تر ہوتے ہیں، فوج نے ایک خود احتسابی کا عمل کا پریکٹیکل ثبوت دیتے ہوئے اپنی ہی ادارے کے ایک بڑی شخصیت کو گرفتار کیا گیا ہے، فوجی تحویل میں لیا ہے. ان پر کیس بھی چلے گا، ان کو بعد میں دفاع کا بھی موقع ملے گا. اسی کے ساتھ ہی GTV سے مجاہد بریلوی کو اجازت دیجیے.